بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان میں 4 قوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کا ہمارا درس ہے کہ جو انسان میں 4 قوتیں ہوتی ہیں یہی لذتیں ہوتی ہیں، اور انہی 4 قوتوں میں 4 لذتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو لذت ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی خوشی کا باعث ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تکلیف اور خوشی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہماری تکلیف اور خوشی جو ہے وہ اٹیچ کس سے ہے۔ یاد رکھیے گا جو سب سے بڑی انسان جس کی خوشی اس کی ہے، جو اس کی جو لذت ہے، ہر چیز کا ایک مزہ ہے، ہر چیز کی ایک لذت ہے، یہاں تک کہ موت کا بھی ایک مزہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ایک مزہ ہے۔ تو ہر چیز کی ایک لذت ہے، لیکن جو لذت روحانی ہے اس کا درجہ لذت جسمانی سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی خوشی اور آپ کا غم ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کو فطرتاً اللہ نے دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ لذتیں ہیں، اور جو وہ لذتیں اس کو مل جاتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ ناراحت ہوتا ہے، اسے غم محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 4 قوتیں، 4 لذتیں۔ سب سے پہلی جو لذت انسان اگر اس کو پالے تو وہ بہت بلند ہے اور سب سے اہم ترین لذت ہے، وہ ہے عقل کی لذت۔ اچھا، یہ عقل کی لذت ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اسی کی سمجھ میں آئے گی جس نے اپنی عقل کو کمال کی بلندی تک پہنچایا۔ پھر لذت وہمیہ ہے، لذت غضبیہ ہے، لذت شہویہ ہے۔ ان سب لذتوں میں لذت عقلیہ کا درجہ بہت بلند ہے، جیسا کہ خود عقل کے لیے رفعت موجود ہے، تغیر اور تبدل موجود ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو غذا فراہم کرے گا، عقل کی لذت سے فائدہ اٹھائے گا تو کیا ہوگا کہ عقل کو کمال کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انسان کی عقل مثلا صرف اس بات پر چلتی ہے کہ وہ غصے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے، غضبیہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا محکوم سمجھ کے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک لذت ہے نا، حاکمیت بھی ایک لذت ہے۔ کبھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہوں میں پائی جائے، گھروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کچھ خواتین اور کچھ مرد جو ہے وہ اپنا حکم جائز و ناجائز گھر کے افراد پر چلا کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ہمارا حکم چلتا ہے، ہم جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لذت ہے۔ اچھا، جب کیا ہوتا ہے، جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو ان کا غصہ بڑھ جاتا ہے یا ان کا غم بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے، لوگ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا جو ہم و غم ہے وہ فقط کھانا پینا ہوتا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف شہوت پر ہوتی ہے کہ کھائیں پئیں عیاشی کریں۔ اور آپ دیکھیں بعض لوگ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے بھی نہیں عیاشیوں کے لیے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں وہ چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، اور یہی ساری لذتیں ہوتی ہیں۔ اور جب یہ نہیں ملتی تو وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا بہترین کھانا نہیں ملتا تو غم زدہ ہو جاتے ہیں، بہترین لباس نہیں ملتا تو روتے ہیں، بہترین جو ہے وہ مثلا عیاشی کا سامان نہیں ملتا تو روتے ہیں۔ مثلا اگر انسان کی یہی ساری لذتیں ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا میں عیاشی کے لیے جیے، تو آپ سوچئے کہ اس کی لذتیں کب تک قائم رہنے والی ہیں، کب تک قائم رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ انسان کہ جو صرف اور صرف اس بات کے لیے
اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن کس بات کے لیے کرتا ہے؟ دنیا کی خواہشات کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کو مانگتا ہے، دنیا کو طلب کرتا ہے۔ پیسے نہیں ہوتے تو روتا ہے، رات کو گریا کرتا ہے، صحت نہیں ہوتی تو روتا ہے، رات کو گریا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس شخص کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جو روزہ رکھتا ہے تو اس لیے رکھتا ہے کہ افطاری میں بہت اچھا کھانا ملے گا، بہترین کھانا ملے گا، اور وہ اس کھانے سے اپنی اس لذت کو پورا کرے گا۔ یا اگر کوئی جو ہے وہ رات کو بیداری کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے کوئی دنیا کی آسائش چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر ایسا شخص جو اس انداز سے شب بیداری کرتا ہے، یا پھر وہ ایسا ہے جو آتش دوزخ کے خوف سے گریا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حوریں چلی جائیں، تو ایسا شخص کبھی بھی جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من النار ولا طمعا من جنتک ولکن جدتک اہلا لعبادتی لعبدتک۔ آپ نے کئی بار مولا کا یہ جملہ سنا ہوگا، اے خدا میں آتش دوزخ کے خوف سے یا بہشت کی طمع اور لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، مگر یہ کہ تجھ کو سزاوار پرستش جان کر تیری بندگی کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی اہل بصیرت کی نظر میں لذت جسمانیہ اسی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کیونکہ ان لذتوں کے اندر جو ہے وہ دوام نہیں ہے۔ آپ کو تو اور کیجئے، یہ جو کھانے پینے کی لذت ہے اور اس پہ فخر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور جن کا پہننا اوڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے، جاؤ حشم بہت ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس یہ نہیں ہوتا، تو ان کا رونا اور غم کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس ہے وہ فخر کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ غم کرتا ہے۔ نہ ہونے والے کے پاس، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ فخر کے مستحق ہے، اور نہ جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ غم کا مستحق ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اتنی خوبصورت ترین جو ہے وہ جملے ارشاد فرمائے، جو لوگ ترک شہوات کر کے جو ہے وہ شہوات کو ترک کرتے ہیں اور دنیاوی لذت کو لات مارتے ہیں اور تواضع انکساری کی طرف، خدا کی طرف بدل پڑتے ہیں۔ کوئی امام کہتے ہیں، مجھے دنیا کو حاصل کر رہا ہے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ دنیا کی تمام نعمتیں ہیں مگر تو نہیں ہے، تو غریب ترین انسان وہی ہے جس کے پاس اللہ نہیں ہے، اور جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ ایک جھونپڑی میں رہ کر فاقے کر کے بھی اعلیٰ ترین منزل پر، بلند ترین منزل پر، مطمئن ترین قلب کے ساتھ کمال پر پہنچ رہا ہے۔ تو واضح رہے کہ جسمانی لذت کا حصول ہرگز کمال نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نے بہت بڑا گھر بنا لیا، کوئی اچھی ڈیزگنیشن حاصل کر لی، کسی کمال کی بلندی پر چلے گئے تو یہ کمال ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ اور خود یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بھی یہ کمال پسندیدہ نہیں رکھا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، آپ کسی کو کہیں یہ تو بہت پیٹ ہوئے، بہت کھاتا ہے، اسے اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ یا آپ اسے کہیں اس کو تو ہر وقت غصہ آتا ہے، جھگڑالو ہے، بہت غصے والا ہے، نہیں اسے یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ یا آپ کسی کو کہیں مکار ہے، نہیں اسے یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ یقیناً یہ صفتیں جو ہیں جس کو قوت کا بھی نام دیا گیا، یہ نقص ہیں، یہ نقص ہیں۔ اس کو ہمیشہ عقل کا تابع رہنا چاہیے۔ اگر ان کا شمار کمالات میں ہوتا تو کسی انسان کو اس کی طرف منسوب ہونے پر خوشی ہوتی، ناخوشی نہیں ہوتی۔ اس لیے نفس انسان فطرتاً طالب کمال ہے، اللہ نے نفس کے اندر کمال رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کمال سمجھتے کس میں، ترقی و کامیابی سمجھتے کس میں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے بڑا آدمی بننا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بڑا آدمی بننا ہے، تمہارے پاس پیسہ ہو، لوگ تمہارے سامنے جھکیں، تمہارے پاس قوت ہو اور ہر کوئی تمہارا محکوم ہو جائے، تمہاری بات مانی جائے، اور لوگ جو ہے وہ تم جہاں سے گزرو لوگ جو ہے وہ خوش ہو کر دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ پیسے والا آدمی جا رہا ہے، کیا اس کا روب اور جلال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم نے بڑا بننا
بننا ہے، اتنا بڑا آدمی بننا ہے کہ ہر انسان تمہارے سائے میں آ کے خوش ہو جائے، ہر انسان تمہاری پناہ میں آ جائے، اور ہر انسان جو ہے وہ تمہارے پاس آ کر خوش ہو جائے۔ جس طرح امام نے فرمایا کہ جب تم زندہ ہو تو لوگ تمہاری تمنا کریں، اور مر جاؤ تو غمزدہ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے گا، لذت وہی لذت ہے جس کا تعلق عقل سے، اصل میں لذت ہی وہی لذت ہے انسان کو گروہ ملائکہ میں داخل کرتی ہے، باقی قوتیں انسان کو حیوان اور درندہ بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا غور کیجیے، چشم بصیرت کھولیے، اگر قوت شہویت دوسری قوت مسلط ہو جائے یا انسان کو صرف اور صرف جو ہے مشروبات میں اور عیاشیوں میں غرق کر دے، تو آپ دیکھیے انسان نہیں رہے گا، کیا بن جائے گا؟ جانور بن جائے گا، نہیں بلکہ جانور سے بدتر بن جائے گا۔ تو کیا کیجئے، انسان یہ خیال نہ کرے کہ اگر ہم کسی کو مکر اور ہیلا اور فکر جو ہے اس کے ذریعے ہم قابو میں لے لیں گے اور شہوت جو ہے وہ اس کو پورا کر لیں گے، تو یاد رکھیے گا شیطان آپ کے جسم میں حلول کر لے گا اور آپ ہرگز اس لذت کو نہیں پا سکیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ آپ جس قوت کے غلام بنیں گے عقل اتنی ہی ضعیف ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر کوئی انسان قوت غضبیہ کا غلام بن جاتا ہے، غصے پہ ہی اس کا قابو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مجھے کیا کروں، مجھے غصے پر قابو نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ غصہ عقل کو ختم کر دے گی۔ یا اسے برخوری کی عادت ہے، کھانا ہی کھانا اس کی زندگی ہے، صبح شام دوپہر کھانا کیا پکانا، یہی اس کی زندگی ہے، تو کیا ہوگا؟ عقل کمزور ہو جائے گی، عقل ختم ہو جائے گی۔ یا دنیا میں شہوت اور لذت ہی اس کی زندگی ہے کہ وہ شہوت اور لذت میں زندگی گزارے، تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ اپنی عقل کو ختم کر دے گا۔ اور جب عقل ختم ہو جائے گی، عقل ضعیف ہو جائے گی، جس بھی قوت کو آپ اپنی زندگی میں لذت دیں گے وہ قوت مستحکم ہو جائے گی، اور جس کو لذت نہیں دیں گے وہ قوت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو قوت دی خدا کی جو ہے وہ بندگی سے اور کمال سے، تو کیا ہوگا؟ یہ جو تینوں قوتیں ہیں جس میں آپ لذت حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگی، کھانا آپ کے کنٹرول میں ہوگا، لذتیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی، غصہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، یہ سب عقل کے تابع ہوں گی۔ اور یہ سب کچھ جو آپ انجام دیں گے یہ جوانی میں انجام دیں گے، کیونکہ جوانی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، جوانی ہمت زیادہ ہوتی ہے، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے آپ کی جوانی کی طاقت کو لے لے، ٹھیک ہے؟ اگر جوانی کی طاقت ان لذتوں میں ختم ہو گئی تو بڑھاپے میں آپ پا تو لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم تو کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے بہتر یہ کہ گناہ سے بچا جائے، یہ مفہوم بیان کر رہی ہوں، گناہ سے بچا جائے۔ اب آپ کی قوت ختم ہو گئی، اب آپ قوت کو دوبارہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بجائے یہ کہ آپ اپنی قوت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان دونوں میں فرق ہے نا، ایک مریض جو علاج کے بعد بہتر ہوا، ایک وہ جس نے اپنے آپ کو مریض ہی نہیں ہونے دیا ہوا، دونوں کی قوت اور طاقت میں فرق ہے۔ تو انسان کوشش کرے اپنے آپ کو مریض ہی نہ ہونے دے، اپنے آپ کو مریض نہ ہونے دے۔ شیخ فاضل احمد ابن یعقوب جو علم اخلاق کے استاد ہیں اور بہت بہترین ہیں، ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، انہوں نے جو ہے ایک تصنیف لکھی، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جوانی کا عالم تھا میرا، تو میں خواب غفلت کا شکار تھا، انہی لذتوں میں مصروف تھا، اور جو ہے وہ میرے اندر جو ہے وہ بہت برے اخلاق موجود تھے، اور بہرحال میں نے بہت جوانی کی جو وہ ساری طاقت تھی، لیکن بہرحال میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو میں کافی حد تک جو ہے وہ اپنی جوانی کو برباد کر چکا تھا، لیکن بہرحال میں نے جو ہے وہ کمر اجتہاد باندھی اور میں خدا کے قریب ہوا، اور خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کے قریب ہو گیا۔ مثلا آپ کو نورانیت مل جاتی ہے، یعنی آپ جب اپنی جوانی کو دیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ گناہوں کی تیرگی تو زائل ہو جاتی ہے، اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن نفس میں جو جلا آتی ہے، جو قوت آنی تھی، یعنی آپ نے اپنے کو بیماری نہیں ہونے دینا اور اپنے قوت کو بڑھاتے رہے آپ، تو کیا ہوا؟ تو آپ کی قوت جو ہے وہ آپ کا نفس ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو فرماتے یہ خیال باطل ہے کہ ہاں انسان مقام کو حاصل کر لے گا، گناہ محو ہو جائیں گے، تو اس وقت البتہ نفس اس حالت میں بہت اعلیٰ ہوتی ہے کہ اعمال حسنہ کے سبب اسے نورانیت حاصل ہو۔
اگر یہ شخص ان اعمال حسنہ کو اسی وقت بجا لاتا جب گناہ کرنے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور اسے دنیا میں ہر وہ سرور حاصل ہوتا جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی ہوتا اپنی جوانی کی قوت اور لذت کو سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کرتا تو بلند ترین منزلوں پر پہنچ جاتا۔ کاش جو ہے وہ انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی جو ہے وہ عقل کی قوت، عقل کی لذت کو حاصل کر لے۔ یقین کیجئے واقعی یہ جو خدا کا علم، خدا کی عبدیت اور خدا کی بندگی کی جو لذت ہے جو عقل کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ پھر ان لذتوں کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو لذت عقل ہے اس سے بڑی کوئی لذت ہی نہیں ہے ہی نہیں کوئی لذت۔ اگر انسان کو یہ حاصل ہو جائے عبادت کے ذریعے، خدا کی بندگی کے ذریعے، تو وہ اس لذت کو سمجھ جائے گا جو ائمہ معصومین اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کون سی لذت ہے، خدا کی جو ہے وہ قربت کی چاشنی جو ہے وہ کتنی حسین چاشنی ہے۔ اس کو آپ دیکھیے کہ یہ چاشنی اتنی حسین ہے کہ خود جناب قاسم نے بھی کہا تھا کہ موت تو شیرین ہے، مجھے موت تو اعلیٰ من العسل، مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل نے عقلی لذت کو حاصل کر لیا تھا۔ پروردگار عالم ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس لذت عقل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لذت سے سب کو، ہم کبھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھوکے کو سیر کرا دے اور جو ہے بے لباس کو لباس پہنائے، سب سے بڑی دعا یہ ہے پروردگار بے عقل کو عقل عطا فرمائے اور ایسی عقل عطا فرمائے جو اس کو کمال کی منزلوں کو طے کروائے۔ جتنی عقل کی لذت آپ کو حاصل ہوگی کمال اتنا ہی آگے بڑھے گا، اور یہ ساری قوتیں اور لذتیں محکوم ہو جائیں گی۔ یہ قوت غضبیہ محکوم ہوگی آپ کی، یہ قوت شہبیہ محکوم ہوگی، آپ کے اشاروں پر چلے گی، یہ قوت وہمیہ سب محکوم ہوگی۔ آپ دیکھیے عقل والے کس بلندی پر پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا کے بل گریڈ بھی ہوں تو وہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، ان کا نام ختم، وہ مٹ جاتے ہیں، اپنی دولت، اپنی لذت اور اپنی شہوت کی طرح وہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ سب ہر چیز کا ایک وقت ہے، لیکن جو عقل کی لذت ہے نا وہ عجیب لذت ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، ضعیفی میں ساری لذتیں اینڈ ہو جائیں گی۔ عقل کی لذت اور جوان ہوتی ہے، اور جوان ہوتی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان عالم کا جسم بوڑھا ہوتا ہے اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔